جی نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. نور رمضان آپ دیکھ رہے ہیں عظمیٰ زیدی کے ساتھ, اور آج اس میں ہم خواتین کے حوالے سے بڑا اہم موضوع یہاں پر اٹھا رہے ہیں, اور وہ ہے توہم پرستی. اور میں اپنی اسکالر صاحبہ کی جانب چلتی ہوں, پوچھنا چاہوں گی کہ اصل میں توہم پرستی کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمیٰ, یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ آج میرا خیال ہے ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے. توہم پرستی جو ہے اس سے مراد ایک جملے میں کہوں گی کہ ایمان کا انتہائی کمزور ہو جانا ہے. کیونکہ اگر یہ مسلمانوں میں ہیں تو ہم اس حوالے سے ہی بات کریں, مسلمانوں میں ہیں تو پھر یہ ان کے ایمان کی سب سے بڑی دشمن یہ چیز ہے. صحیح ہے کہ ہر چیز میں وہم کرنا کہ ہمیں فلاں نے دیکھا تو ہمیں نظر ہو گئی, فلاں ہمارے گھر آیا تو اس کے حسد کی وجہ سے یہ ہو گیا. اور بیماری کوئی آ جانا تو یہ سب سے پہلے یہ بات نہیں سوچنا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ہمیں انویسٹیگیٹ کرانا چاہیے کیا چیز ہے, کیا مسئلہ ہے. بچے کو اگر کوئی بیماری ہوگی تو اسے لے کے بیٹھے ہوئے اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جی یہ اس پیلے کپڑے پہنا دیے تھے نظر لگ گئی. جی ہاں, یہ ہے. اور یہ کہ بچوں کے حوالے سے مختلف ہے کہ آپ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بجائے مختلف کام کرنا. مثلا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نو مولود جو بچے ہوتے ہیں ان کے سراہانے جو ہے وہ چاقو یا چھری رکھ دیتے ہیں کہ کوئی بلا جو ہے وہ ان کے قریب نہ آئے. اور یہ چیز میں نے عرب میں بھی دیکھی, اچھا خاصا میں نے عرصہ گزارا ہے کئی عرب ممالک میں, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے اندر توہم پرستی بہت زیادہ ہے. تو لگے ہاتھوں آپ یہ بھی چیز کلیئر کر دی نا کہ ایک چاقو جو ہے سرانے رکھنے سے کیا کر سکتا ہے, کہ وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اللہ کی حفاظت میں چھوڑنے کی بجائے وہ اس کے ساتھ وہ ایک چیز رکھ دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بلائیں نہیں آئیں گی اور مصیبت نہیں آئے گی. اسی طرح میں نے دیکھا کہ جی نومولود بچوں کو جو لوگ گفٹ دیتے ہیں ان کے ہاں, تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بنی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی مرچ کے جیسے جو ہوتا ہے نا وہ بنا ہوا ہے, سب وہ سونے کی چیزیں ہوتی ہیں گفٹ کرتے ہیں اس کو, وہ ایک بڑی پن کے اندر ڈال کے اور بچے کے یہاں لگا رہتا ہے وہ مستقل, کہ یہ اس سے اس کو نظر نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں توہم پرستی, تو یہ میرا خیال ہے کہ گھن کی طرح انسان کی روح کو چاٹ لیتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ جی عقیدہ توحید جو ہے اس کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ یہ وہم ہے, توہم پرستی ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں اللہ کی ذات پر سے ایمان جو ہے ہمارا ہٹ جاتا ہے کہ مالک کون ہے, اللہ ہے, اور قادر کون ہے, اللہ ہے, اور ہمارا حفاظت کرنے والا کون ہے, وہ اللہ ہے. ہم یہ سب چیزیں بالکل بھول جاتے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں نے. بے شک حسد بھی ہوتا ہے, نظر بھی ہوتی ہے, جادو بھی ہوتا ہے, اور جنات یا شیاطین جو ہیں وہ بھی انسان کے جسم کے اندر حلول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر اٹل ہے, بالکل اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پہلے مرحلے میں یہ کہہ دینا غلط ہے. ہاں پہلے مرحلے میں نا, اب یہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے گا کہ آیا یہ واقعی جو ہے وہ جادو ہے, حسد ہے, نظر ہے, یا خدا نخواستہ یہ بچہ ویسے ہی کسی بیماری کا شکار ہے یا ویسے ہی کسی جسمانی خرابی کا شکار ہے. تفریق کیسے ہوگی؟ دیکھیے ایک بات تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اگر کوئی بیماری کے آثار نمودار ہوتے ہیں تو سنت نبوی ہے علاج کرانا, طبیب کے پاس جانا. ہم اس سنت طریقے کو بھول جاتے ہیں اور ہم لے کے یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ شاید یہ بات ہے, اور اس میں ہم کافی وقت ضائع کر دیتے ہیں, غفلت برتتے ہیں. پھر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے مختلف چیزیں پھر وہ گڈمڈ ہو کے اور بیماری کچھ کی کچھ بھی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے علاج کروائیں, اسے بتائیں کہ جی یہ علامات ہیں, یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں ایک بات کہوں گی کہ اول ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ کس طرح رہیں. یعنی کسی کی حاسد کی نظر ہے اس سے, یا بد نظری سے, یا کہنا چاہیے اور کسی چیز سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تعلیمات, جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہی. قرآن کریم ہمیں وہ صورتیں دے رہا ہے کہ جو ہماری حفاظت کے لیے اتاری گئی.
جس پر قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو ہدایت ہے ہمیں، آپ دیکھیے کہ وہ کتنی بڑی ہدایت ہے کہ ہمارا جو فقہ شروع ہوتا ہے وہ طہارت سے شروع ہوتا ہے، باب الطہارہ سب سے پہلے۔ جب ہمارے اندر طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہم نے کچھ ایسی چیزیں، شیطانی اعمال ہمارے جاری و ساری رہتے ہیں، تو بتائیے کہ جی وہ جو پروٹیکشن ہے وہ کیسے بالکل ہوگی؟ آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں بار بار، کیونکہ جراثیم لگے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اور میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جراثیم بھی کیونکہ چھپے ہوئے ہیں، جنات کی ایک قسم ہے، جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز، تو اللہ تعالیٰ نے مخفی چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہم طور طریقے سکھائے ہیں، میں کہوں گی طور طریقے سکھائے ہیں، جو آیات اور جو ہمیں وظائف مسنون بتائے ہیں، وہ ان سے بچنے کے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اپنے گھر میں چکنا کپڑا نہیں رکھو، چکنا ہو جاتا ہے نا کچن کے اندر جیسے، اس کو نکال دو، اس میں شیاطین ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے، اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، مشکیزوں کے منہ باندھ کے رکھو۔ بہت بہت اچھی بات کی، اس بات کو مزید کنٹینیو کریں گے، کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ سمیہ بات کر رہی ہیں۔ سمیہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے ہی۔ جی سمیہ بتائیے۔ جی بس مجھے نا مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، ہر وقت مجھے موت کا خوف لگا رہتا ہے کہ قبر میں مجھے عذاب ہوگا، اس طرح کی باتیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، الٹی وغیرہ کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت ڈر موت کے لگا رہتا ہے مجھے کہ موت میں مجھے عذاب ہو، قبر میں مجھے عذاب ہوگا، خیالات قبر کی خیالات آتے رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کال کرنے کا بہت بہت شکریہ، اس بات کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے۔ ان باتوں پر ہم آتے ہیں جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ چکنا کپڑا نہ رکھو۔ دیکھیے یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو پرانی ہو جاتی ہیں، چکناہٹ والی ہوتی ہیں، پڑی رہتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ صحیح۔ مشکیزوں کے منہ باندھ دو، کوئی بھی چیز رات میں پانی کے اندر جا سکتی ہے اور وہ انسان پی سکتا ہے۔ اپنے برتنوں کو ڈھانک کے رکھو رات کے وقت۔ یہ کون تلقین کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کون تلقین کر رہا ہے؟ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان سے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دنیا کے ہر مسئلے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہدایات جاری فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، ایسی چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ آپ نے کیا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا ہم تفصیل سے آپ سے جاننا چاہیں گے اس جانب۔ ناظرین فی الوقت ہمارے آپ کے درمیان ایک بریک ہے، اس بریک کے بعد نور رمضان میں آپ سے دوبارہ ملاقات